بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ خداوند عالم جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ گزشتہ جمعہ بھی معراج النبی کے سلسلہ میں گفتگو ہوئی تھی، اس کا دوسرا حصہ آج پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی اور آسمانی سفر ذکر کیا گیا تھا، اور آج آپ کو جو مناظر دکھائے گئے تھے مجرموں کے، ان کا کیا انجام آپ نے دیکھا ہے وہ آج ذکر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہ پر جب لے جائے گئے ہیں، طرح طرح کے مجرموں کو جو سزا مل رہی تھی اس دنیا کے اندر، جو انہوں نے جرم کیے تھے وہ دکھا دیے گئے۔ وَذَكَرَ أَكَلَةَ الرِّبَا وَأَنَّهُمْ بِسَبِيلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ كَالْإِبِلِ الْمَحْجُومَةِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لے جایا گیا عالم بالا میں، تو سود خوروں کا منظر دکھایا گیا۔ وہ آل فرعون کے راستے میں زمین پر پڑے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر سے ان کے اوپر سے فرعون کی قوم اور اس کے لشکر جو تھے وہ ان کو سزا جو دی جا رہی تھی وہ ان سود خوروں کے اوپر سے ان کو گزارا جا رہا ہے۔ اور یہ جیسے اونٹ کوئی انتہا درجہ کا پیاسا ہوتا ہے اور دیوانہ اور پاگل ہو چکا ہوتا ہے، اس حال میں وہ شدت پیاس کی وجہ سے گھبرائے ہوئے پریشان حال اونٹوں کی طرح سے وہ کبھی ادھر سے گزرتے کبھی ادھر سے، اور ان کی جو جسم ہے ان کو روندتے ہوئے گزر رہے ہیں جو سود خور ہیں۔ وَإِنَّمَا رَآهُمْ مُنْتَفِخَةً بُطُونُهُمْ، اور پیٹ ان کے سود خوروں کے اتنے پھولے ہوئے ہیں۔ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ مُشَاكِلَةٌ لِلذَّنْبِ، اور ظاہر بات ہے جتنا بڑا گناہ کسی نے کیا ہوگا اس کے گناہ کی شدت اس کی سزا کی بھی اتنی ہی بڑی۔ فَآكِلُ الرِّبَا يَرْبُو بَطْنُهُ، سود خور جس طرح دنیا میں سمجھتا تھا کہ میرا پیسہ سود میں لگانے سے بڑھتا ہے، اسی طرح سے وہاں اس کا پیٹ بھی پھول پھول کر بہت بڑا ہو جائے گا۔ کما اراد ان یربو مالہ باکل ما حرم علیہ، جو دنیا میں سود حرام قرار دیا گیا تھا وہ اس کو بڑھانے کی فکر میں اس دنیا میں اس میں انویسٹ کرتا تھا۔ وَجُعِلَتْ نَفْخَةً فِي بَطْنِهِ، اور پیٹ کے اندر اتنی ہوا بھر دی جائے گی، اتنے پھول جائیں گے، حتیٰ یقوم کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے باؤل شیطان نے کسی کو ڈس لیا ہو، کاٹ لیا ہو اور وہ بکھلایا پھرتا ہو۔ وَإِنَّمَا جُعِلُوا بِطَرِيقِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح و شام فرعون کے وہ لشکر جن کو اپنے طور پر یہ سزا دی جا رہی ہوگی کہ وہ ٹھہر نہیں سکیں گے، وہ اس سزا کو بھگتتے ہوئے کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے، صبح و شام ان کی سزا یہی ہوگی، اور ان کے اوپر سے
मुजरिमों के और सूदखोरों के ये लोग गुजरे, उनको अल्लाह ताला इनसे भी ज़्यादा सज़ा दे रहा होगा जो उनके पाँव के नीचे रौंदे जा रहे हो। दूसरी रिवायत में आता है, हुजूर फरमाते सुमराए तो रिजालन लहुम बुतून लम अरा मिस्लहा क़त्तु बिसबील आले फ़िरौन, कि मैंने लोगों को वहाँ देखा, उनके पेट इतने बड़े हुए हैं, कभी मैंने इतने बड़े हुए पेट किसी के नहीं देखे। वो आले फ़िरौन के रास्तों में पड़े हुए हैं और उनके ऊपर से जैसे पागल ऊंट गुजरते हैं पाँव मारते हुए, इस तरह से उनके पेटों पर वो पाँव मारते हुए गुजर रहे। काला हा कुल तो मन हाउला या जिब्रील, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? काला हाउला या कला तो रिबा, जिब्रील ने बताया कि ये सूदखोर है। ये दुनिया में सूदखोरी का निज़ाम आप लोग जानते ही हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, सूद एक का लाखों के लिए मर्गे मफाजा। एक आदमी का अगर लॉटरी निकलती है तो लाखों का खून करने के बाद निकलती है, लाखों का खून चूसा जाता है। इस्लाम जो है वो पूरी इंसानियत का हमदर्द है। यहाँ किसी एक की लॉटरी निकलती है, वो खुशी से फूला नहीं समाता, लेकिन ये नहीं पता कि कितने लोगों के खून निचोड़ निचोड़ कर उसको ये लॉटरी जो है उसको दी गई। इसलिए ये सूदी निज़ाम जब नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने पे कब्ज़ा किया था फातिहाना अंदाज में, वहाँ भी यहूदी सूदी निज़ाम चलाते थे। उन्होंने सूदी निज़ाम इतना मुस्तहकम किया हुआ था कि लोग मजबूर थे उनसे सौदे लेने पर, और जो कुछ भी उनसे लिया जाता था वो सूद की बुनियाद पर लिया जाता था। बिल्कुल उनकी कैफियत आज ही की तरह थी, जिस तरह आज भी यहूदी बाज नहीं आते बगैर सूद के, कोई भी वो छोटा मोटा काम नहीं करते। यही कैफियत उस ज़माने में भी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने सुना होगा कि जब आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया था तो उसमें आपने फरमा दिया था कि आज के बाद सूदी निज़ाम मेरे पाँव के नीचे रौंद दिया गया, वो सिस्टम अब ख़त्म है, कैंसल है। मैंने उसके मुतबादिल जो माशी निज़ाम दिया है वो चलेगा। ज़कात का निज़ाम है, सदक़ात का निज़ाम है, जिससे इंसानियत की भलाई। हुजूर फरमाते थे कि तोख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, ये ज़कात अमीरों से ली जाएगी और गरीबों पे खर्च की जाएगी। सूदी निज़ाम में ये होता है कि गरीबों से दौलत खिंच खिंच के अमीरों की तिजोरियाँ भरती हैं। इस्लामी निज़ाम मईशत ये होता है कि गरीबों को नवाजा जाता है और अमीरों के जो पास जायद रकमें होती हैं वो उनसे वसूल कर ली जाती हैं। ये बड़ी बड़ी जागीरें जो अंग्रेज़ों से हमारे इलाकों में लोगों ने पाई हैं, उनकी गुलामी करके और उनके जूते पालिश करके, इस्लाम इसकी इतनी बड़ी जागीर की भी इजाज़त नहीं देता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है कि जितनी अपने हाथों से कोई आदमी ज़मीन काश्त कर सकता है वो उतनी ही रख सकता है, उससे ज़्यादा जितनी होगी वो कौमी ख़जाने में जमा होगी। ये नाहमवारी माशी जो है ये इसीलिए पैदा होती है। आप देखें पाकिस्तान में चंद घराने अमीर तरीन हो गए और कौम की अक्सरियत गरीब होकर रहे। किस लिए? माशी तौर। अगर इस्लाम का माशी निज़ाम राइज कर दिया जाए, यकीन मानिए जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कोई ज़कात वसूल करने वाला नहीं मिलता था, लोग गलियों में आवाज़ देते थे कि कोई हमारी ज़कात वसूल कर दे, नहीं मिलता था। इसलिए कि हर आदमी अपने तौर पे खुशहाल हो चुका था, हर आदमी की बुनियादी ज़रूरियात उसको मुहैया हो चुकी थी। इसलिए जब माशी तौर पर सारे लोग यकसा हो जाएं, थोड़ा बहुत फ़र्क तो रहता है। और माशियात के निज़ाम में आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत होने के बाद हज़रत अबू बकर ने जो बैतुल माल से
लोगों के वजीफे मुकर्रर किए थे वो सब के बराबर थे। लोग कहते थे जी इसकी खिदमत ज़्यादा है, इसने ये कारनामा अंजाम दिया, वो कारनामा अंजाम दिया, तो हज़रत अबू बकर फरमाया करते थे इसका अजर वो आखिरत में अल्लाह से लेगा। यहाँ तो मैं सबको बराबर दूंगा जो बैतुल माल में सबका हक बनता है। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके ज़हन में ये बात आई कि नहीं, जिनके ज़्यादा खिदमत है इस्लाम में उनको ज़्यादा नवाजना चाहिए। वो ज़्यादा वज़ाइफ जंग बदर में शरीक होने वालों को, अहले बैत को और दूसरे लोगों को जो बैत रिजवान में थे, जंग ओहद में थे, तरतीब के साथ उन्होंने जब ये वजीफ़े मुकर्रर किए तो उसका नतीजा ये निकला कि कुछ लोग जो जिनको ज़्यादा दिए गए वो बहुत ज़्यादा मालदार हो गए, जिनको कम दिए गए वो बेचारे गरीब रह गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, फरमाते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है, इतना बड़ा फ़र्क माशी मुसलमानों के मुआशरे में नहीं होना चाहिए था। आपने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं सब के वज़ाइफ बराबर कर दूँगा। ये गलती हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तस्लीम की। और उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका तो बनु उमय्या ख़ानदान ही लुटेरा था। वो तो हज़रत उस्मान से जागीरें बस किसी न किसी बहाने वसूल कर करके वो बहुत ज़्यादा मालदार हो गए। उसके बाद चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बिल्कुल दरवेश आदमी थे। वो तो साफ ही कहते थे कि मैंने दुनिया को 3 तलाक़ें दे छोड़ी हैं। वो ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की तरह फ़कीराना गुजारते थे। अब उनको खलीफा इसीलिए कामयाब नहीं होने दिया कि ये अगर कामयाब हो गया तो ये उसी तरह से जैसे हुजूर के ज़माने में माशी निज़ाम जो था यकसा और बराबर था, ये उसी तरह करके रख देगा। और हमने तो बड़ी बड़ी जागीरें हासिल कर ली। और इन्हीं जागीरों का फिर आप देखें, जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आता है, उन्होंने अपने ख़ानदान को बुला के उनकी जितनी रजिस्ट्रियाँ थी कैंचियों से काट के फेंक दी थी कि सब कैंसिल हैं, तुम लोगों ने नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं मुसलमानों के बैतुल माल पर, सारा कुछ बैतुल माल में जमा होगा, ये मुसलमान सारी कौम का हक है, तुमने क्या कब्ज़ा जमाया हुआ है। और इस वजह से उनका बनु उमय्या ख़ानदान हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ख़िलाफ़ हुआ, बिलाखिर उनको जहर दे के मार दिया। ये माशी नाहमवारी जो है ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। इसी वजह से तबकाती कशमकश पैदा होती है। गरीब लोग अमीरों के गले पड़ते हैं, फैक्ट्रियों पे कब्जे करते हैं, ज़मीनों पे कब्जे करते हैं। इसलिए इस्लाम चाहता है कि तमाम मुसलमानों के अंदर माशी निज़ाम इतना बेहतर चले कि गरीबों को नवाजा जाए और अमीरों से वसूल कर लिया जाए। अब ये जितने मगरमच्छ हमारे पाकिस्तान में उमरा का तबका, इनकी ज़कात ही अगर वसूल कर ली जाए तो पाकिस्तान में कोई गरीब आदमी नहीं रह सकता है। तज्जिया करने वाले बिल्कुल ये सही बताते हैं कि इनकी दौलत जिस पे ये सांप बन के बैठे हुए, अगर ये पकड़ के इनकी दौलत बाकी सारे गरीब मुसलमानों और पाकिस्तानियों पे तकसीम कर दी जाए तो कोई पाकिस्तान में गरीब नहीं रह सकता। इसलिए सूदी निज़ाम जिसको ख़त्म होने देना ही नहीं चाहते हमारे मुल्कों के हुक्मरान, क्योंकि उनका तो इसी में फ़ायदा है। उन्होंने तो 100 का 150 बनाना है, 1 करोड़ का 1.5 करोड़, 2 करोड़ बनाना है। अब तो लिमिट ही कोई नहीं रह गई। इस कदर यानी ये लोग जालिमाना अंदाज में माशियात पर कब्जा किए हुए हैं कि बाकी सारी कौम जो है वो तड़प रही। ये तो सूदखोरों का हाल था। बल्कि दूसरी रिवायत में आया अन्नहु रआ बुतूनहुम कल बुयूत, हुजूर ने जो सूदखोरों के पेट बड़े हुए देखे थे वो यूं थे जैसे बड़े बड़े कमरे होते हैं। यानी अकलतुर रिबा वफीहा हयातुन तुरा खारिजल बुतून, और उन बड़े बड़े पेटों के अंदर सांप फिर रहे हैं
جو باہر سے ہی نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھاگ رہے ہیں۔ یہ سزا دی جائے گی سود خوروں کو جو اس دنیا میں اللہ کے نظام کو قبول کرنے کے بجائے کافرانہ نظام، یہودیانہ نظام کو اپناتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی ربی عز وجل مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم۔ حضور فرماتے ہیں جب رب العزت نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، معراج کروائی ہے، ایسے لوگوں کے پاس سے بھی میرا گزر ہوا جن کے ناخن بہت بڑے بڑے اور تانبے کے ناخن تھے۔ تانبے کے ناخن ٹوٹتے نہیں ہیں، بڑے سخت ہیں، اور وہ ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ؟ قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کے گوشت کھایا کرتے تھے، دوسرے انسانوں کے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ مسلمان کی عزت سے کھیلے، اس کا مذاق اڑائے، سامنے بھی اور اس کی غیر حاضری میں بھی۔ ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر فی النار، حضور فرماتے میں نے دوزخ کی آگ میں جھانک کے دیکھا۔ فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجِيفَ، جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مردار کھا رہے ہیں۔ مردہ، اب آپ نے دیکھا یہ مردہ جانور جو پڑا ہوتا ہے، اونٹ ہو یا بکری ہو یا کتا ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو کھانا کتنا مشکل ہے، اس سے تو بدبو آ رہی ہوتی، لیکن وہ کھا رہے ہیں۔ فقال من ہؤلاء یا جبریل، حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ؟ قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے، کیونکہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، چغل خوری کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ قرآن نے اس کی مذمت کی اور اس سے منع کیا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، حکم دیا گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ہمارے اتنی یہ سخت بیماری آ چکی کہ جب تک دو آدمی بیٹھ کر تیسرے کسی کی برائی نہ کریں ان کو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ یعنی بیٹھ کر دو آدمی جب گفتگو کریں گے نیکی کی بات کی توفیق نہیں ہوگی۔ حالانکہ صحابہ کرام جو تھے وہ جب بیٹھتے تھے یا ملتے تھے تو وہ بیچارے اسی فکر میں ہوتے تھے کہ ہماری نجات کیسے ہو، وہ ایک دوسرے سے اسی بات کا تذکرہ کرتے، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیسا معاملہ پیش آئے گا۔ ان کو تو اس بات کی فکر ہوتی تھی، ہمیں دوسروں کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ دیکھو جی فلاں آدمی کیا بنا پھرتا اور دیکھو جی اس کے کرتوت کیا ہے۔ اور جبکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرے، اور چغلی کرنے والے لوگوں کی سزائیں مختلف ذکر کی گئی۔ ایک حدیث میں تو آیا ان کے جرم کے مطابق کہ وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے چہرے اپنے چھیل رہے ہوں گے، سینے چھیل رہے ہوں۔ دوسرا کہ دوزخ کے اندر وہ مردار کھا رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، حضور فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کروائی گئی ہے، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، تقرض شفاہہم بمقارید من نار، کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ دوزخ کی آگ سے جو بنی ہوئی کینچیاں ہیں ان کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ قال قلت من ہؤلاء، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالوا خطباء من اہل الدنیا، جبریل نے کہا کہ یہ دنیا دار خطیب ہیں جن کے دوزخ کی آگ کی کینچیوں سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بڑے مزے کے ساتھ
قوم کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا سمری بہت بڑا مفتی ہے, کتنا اس کا علم ہے, اندر کرتوت جا کے دیکھو تو پتہ چلے یہ کرتا کیا ہے. یہ وہی خطیب ہیں جن کا یہ حشر ہونے والا ہے. دنیا کے چند روز کے مزے ہیں, یہ تو لوٹ لیں عام کافروں کی طرح, لیکن حشر تو ان کا یہی ہونے والا ہے جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا. کانوا یامرون الناس بالبر, دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے تھے. وینسون انفسہم, اپنے آپ کو بھول جاتے تھے کہ ہم نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے. وہم یتلون الکتاب, قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا صحابہ کو کہ تم لوگ اس طرح سے گمراہ ہو جاؤ گے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے, وہ گمراہ کیسے ہو سکتے؟ حضور نے فرمایا یہودیوں کو نہیں دیکھتے, یہ بھی تو تورات پڑھتے ہیں, یہ نہیں گمراہ ہوئے, انہوں نے کتاب الہی کے ساتھ مذاق نہیں بنا لیا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو دنیا کمانے کی خاطر, ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھیں, ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ان کے نخرے دیکھیں, ناز و ادا دیکھیں, یہ لگتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے. کھلے کھلے یعنی خدا کے باغی, دنیا دار, لالچی اور دنیا کے عہدوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگنے والے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الابل. حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے کچھ ایسے لوگ بھی دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور لٹک رہے. فی ایدیہم قطع من نار کالافہار, ہاتھوں میں ان کے آگ کے گولے پکڑے ہوئے ہیں. یقذفونہا فی افواہہم, اور وہ آگ کے گولے اپنے منہ کے اندر پھینک رہے ہیں, کھا رہے ہیں. فتخرج من ادبارہم, اور وہ آگ کے گولے منہ سے جب ڈالتے ہیں وہ پیٹ میں ٹھہر تو نہیں سکتا, وہ ساری آنتڑیوں کو چیرتا اور کاٹتا اور جلاتا ہوا پیٹھ میں سے نکلتا چلا جا رہا. فقلت من ہؤلاء یا جبریل, میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ؟ قال ہؤلاء اکلۃ اموال الیتامى ظلما. جبریل نے بتایا کہ یہ وہ مجرم ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے. یتیموں کا مال, یتیم بیچارہ بے شعور بھی ہوتا ہے, نابالغ بھی ہوتا ہے, بے بس بھی ہوتا ہے, لیکن جو اوپر وارث یا اس کا کوئی سرپرست ہے وہ دھوکے کے ساتھ اس کا جائیداد کو اپنے قبضے میں کرتا ہے, اس کے پیسے اپنے قبضے میں کرتا ہے. ان کا حشر یہ ہونے والا کہ آگ کے گولے یہ کھائیں گے, منہ سے ڈالیں گے اور اندر سے سارا کچھ کاٹتے اور جلاتے ہوئے پیٹھ میں سے نکلتے چلے جائیں گے. یہ سزا ان کو دی جائے گی جو یتیموں اور بے کسوں کا مال کھاتے. ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب. پھر حضور فرماتے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے سامنے صاف ستھرا خوشبودار گوشت پڑا ہوا ہے. إلى جنبه لحم غث منتن, لیکن سائڈ پہ گوشت سڑا گلا بدبودار پڑا ہوا. یاکلون من الغش المنتن, لیکن سامنے والا صاف ستھرا اور خوشبودار گوشت نہیں کھا رہے, بلکہ بدبودار گلا سڑا گوشت جو سائڈ پر پڑا وہ کھا رہے. وَيَتْرُكُونَ السَّمِينَ الطَّيِّبَ, اور جو پاکیزہ گوشت سامنے موجود ہے وہ نہیں کھاتے, وہ چھوڑتے جا رہے. قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبریل, میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتْرُكُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُم مِّنَ النِّسَاءِ. جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں بدکار جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کیا کرتے ہیں. ان کا یہ انجام ہے کہ آج یہ بدبودار گوشت, گلا سڑا گوشت جس سے نفرت ہوتی ہے, یہ وہ کھا رہے ہیں, ان کو یہ سزا دی جا رہی. قال ثم رأيت نساء معلقات بثديهن. پھر حضور فرماتے میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا
उनके पिस्तानों को ऊपर बांधा हुआ है और वो लटक रही है पिस्तानों के बल पर। फकुल तो मन हाउला या जिब्रील, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? काल हाउला इल्लाती अदखलना अला रिजाल मन लैसा मिन औलादिहिम, कि ये वो बदकार औरतें हैं जिन्होंने अपने खामदों के सर दूसरों के बच्चे लगा दिए। बदकारियां कर करके नुत्फा किसी का और कहा कि ये इस मेरे खामद का बच्चा है। ऐसी औरतों की सजा बताई गई है कि वो पिस्तानों से पकड़कर ऊपर बांधी जाएंगी और लटक रही होंगी और उनके जिस्म से खून बह रहा होगा और कोई उनका सुनने वाला भी नहीं। इसी तरह हुजूर फरमाते हैं कि मुझे फरिश्तों ने कहा इसअद हत्ता इज़ा कुन्तु फी सवाइल जबल, एक पहाड़ पर मुझे चढ़ा दिया गया। फ़ायदाना बेसौतिन शदीद, वहाँ बड़ी चीखो पुकार मैंने सुनी। फ़कुल्तु मा हाज़िहिल अस्वात, मैंने पूछा ये कौन सी आवाज़ें हैं? काल हाज़ा उवाउ अहलिन नार, बताया गया कि ये दोज़खियों की चीखो पुकार है। फ़ैज़ाना बिक़ौमिन मुअल्लक़ीन बिअराक़ीबिहिम मुशक़्क़क़तिन अशदाक़ुहुम तसीलु अशदाक़ुहुम दमन, वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोगों को पाँव से पकड़कर उल्टा ऊपर लटकाया गया है, बांध दिए गए हैं और लटक रहे हैं। उनके जो ये गालें हैं ये फाड़ दी गई हैं और उनसे खून बह रहा है। फ़कुल्तु मन हाउला, मैंने पूछा ये कौन लोग? फ़क़ील हाउला अल्लज़ीन युफ़्तिरून क़ब्ल तहिल्लति सौमिहिम, ये वो मुजरिम हैं जो रोज़े खोर थे, रोज़े नहीं रखते थे। रोज़ेदार बेचारा शाम को सूरज गुरूब होने का इंतज़ार करता खाने के लिए, लेकिन ये दिन भर जानवरों की तरह खाते पीते फिरते थे। आज इनकी सज़ा ये है कि इनको उल्टा लटका के और इनके गालें और मुंह जो है चीर के उसमें से खून बह रहा है। सुम्मन तलक़ा बी फ़ैज़ा कौम बिक़ौमिन अशद्द मिन शयइन इंतिफ़ाख़न व अन्तनहिम रीहन व अस्वाइहिम मंज़रन, फिर मुझे ऐसे लोग दिखाए गए जिनके जिस्म फूले हुए, बदबू आ रही उनसे, देखा नहीं जाता उनका जिस्म। मैंने पूछा मन हाउला, ये कौन? क़ीला अज़्ज़ालून व ज़वानी, ये मर्द और औरतें जो बदकारियां करते थे वो हैं जिनके जिस्म फूल गए हैं, बदबू आ रही है, इतने बुरे उनके चेहरे और जिस्म हो चुके हैं कि देखे नहीं जा सकते। सुम्मन तलक़ा बी फ़ैज़ा निसा बेनिसाइन तनहशु सदियुहुन्नल हय्यात, फिर आगे ले जाके मुझे मंजर दिखाया गया कि औरतें हैं जिनके पिस्तानों पर सांप मुकर्रर किए गए हैं, वो उनको डंग मार रहे हैं और उनसे खून बह रहा है। फ़क़ीला मन कुल्तु मा हाउलाए, मैंने पूछा ये क्या? क़ीला हाउलाए लाती यमनअना औलादहुन्ना अलबाना, कि ये वो औरतें हैं जो अपना छाती का दूध अपनी औलाद को नहीं पिलाती थी, इसलिए कि मेरी बॉडी ना खराब हो जाए। हालांकि जिस तरह हर फर्द रो रहा है कि मेरे ये राइट है, मेरे वो राइट है, वो पैदा होने वाले बच्चे का कोई राइट नहीं है। जो माँ की छाती में कुदरत ने दूध पैदा किया उसके लिए वो उससे महरूम रखे जानबूझकर, बगैर किसी उज़र और बगैर किसी वजह के। अगर कोई औरत बीमार है, उसका दूध ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने कह दिया ये नुकसानदेह है, वो तो चलो मजबूर है। जानबूझकर जो अपने बच्चों का हक अदा नहीं करती हैं, उन पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी छातियों और पिस्तानों पर सांपों को मुकर्रर करेगा कि इनको डसते रहें। ये सज़ा उनको मिलती रहेगी। ये चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम को मेराज की रात दिखाई गई हैं आंखों के साथ, जीते जागते, सोए हुए नहीं, जागते हुए आपने ये सब कुछ देखा है।
اور دکھایا گیا. دکھایا اس لیے گیا تاکہ میرا نبی لوگوں کو جا کے جب بتائے تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ سنی سنائی باتیں کرتا ہے، بلکہ میرا نبی یہ کہہ سکے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، جس میں جھوٹ کی اور شک کی ذرا بھی گنجائش موجود نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سارے مناظر دکھائے. اب آخر پر چھوٹا سا واقعہ فکر آخرت کے لیے دیکھیں. یہ دنیا جس کے پیچھے ہم مرے پھرتے ہیں، امام لیث رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی مل گیا، صاحب رجل عیسیٰ علیہ السلام، فقال اکون معک و اصحب، کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا مرید بن کے. فقال فانطلقا فانتهيا الى شط نہر. عیسیٰ علیہ السلام اس ساتھی کے ساتھ چلتے ہیں اور دریا کے کنارے پہنچے. فجلسا یتغدیان، وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا. ومعهما ثلاث رغیفات، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. فاکلا رغیفین، 2 روٹیاں دونوں نے کھا لی. وبقی رغیف، 1 روٹی بچ گئی. فقام عیسیٰ علیہ السلام الی النہر، عیسیٰ علیہ السلام اٹھے کہ اب میں پانی پی لوں دریا سے. فشرب، وہاں سے پانی پیا. ثم رجع فلم یجد الرغیف، تیسری جو روٹی وہاں پڑی تھی وہ غائب تھی. فقال للرجل من اخذ الرغیف، ساتھی سے پوچھا تیسری روٹی یہاں پڑی تھی کدھر گئی؟ قال لا ادری، جھوٹ بول دیتا ہے، کہتا مجھے پتہ نہیں. حالانکہ کھا گیا ہے خود اور جھوٹ بول رہا ہے، اور خدا کے پیغمبر کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. قال فانطلق معه صاحب فراز ظبیا معها خشفان، آگے چلتے ہوئے دونوں کو ہرن نظر آیا، اس کے ساتھ 2 بچے تھے. فقال فدعا احدهما فاتى فذبح، ایک بچے کو پکڑ کے انہوں نے ذبح کیا. فاجتبى منه فاكل هو وذاق، دونوں نے اس کو بھون کر کھا لیا. ثم قال للخشب قم باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ مردے کو زندہ کرتے. یہ جو مرا ہوا بچہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کھڑا ہو جا. فقام فذهب، وہ کھڑا ہو کے چلا. فقال للرجل، اب اپنے ساتھی سے کہتے اسألک بالذی اراک هذه الآیہ من اخذ الرغیف، تجھے اس ذات کی قسم ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا ہے، اب بتا دو کہ وہ روٹی کس نے لی. قال ما ادری، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، مجھے نہیں پتا. قال ثم انتهى الى واد فاخذ عیسیٰ بید الرجل فمشى على الماء، عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ کے دریا کے اوپر، پانی کے اوپر چلتے ہوئے گزر گئے، پانی کے اوپر سے جیسے آدمی زمین کے اوپر چلتا ہے. اب یہ بھی ان کا معجزہ تھا. فجمع، پھر اس سے پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس کے حکم سے ہم پانی پر چل کے دریا پار کر آئے ہیں، اب آپ بتا دیں وہ روٹی کس نے لی. پھر بھی کہتا ما ادری، مجھے نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے جا کر فانتهى الیہ رجلان من فی المفازہ ومعه الماء مال، عیسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کر ریت کے اندر صحرا میں ایک ڈھیری بنائی اور اس سے دعا کی یا اللہ اس کو سونے کی بنا. پھر اس کے 3 حصے کیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ایک تو ڈھیری میری ہو گئی، ایک تیری ہوگی، اور تیسری اس شخص کی جس نے وہ تیسری روٹی لی تھی. پھر بکواس کرتا ہے کہ وہ روٹی تو میں نے کھائی تاکہ یہ دوسری ڈھیری بھی مجھے مل جائے. عیسیٰ علیہ السلام وہ اس کو 3 ڈھیریاں دے کے چلے جاتے. اب وہاں پر 2 آدمی آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سونے کی 3 ڈھیریاں لے کے بیٹھا ہوا. وہ بے ایمان ہو گئے کہ کسی طرح اس سے چھینے. ان میں سے 2 نے کہا کہ چلو یہ مزے ہو گئے ہیں، اب آپ شہر سے جا کے کھانا خرید کے لائیں، ہم تینوں مل کے کھائیں گے. وہ خوشی خوشی گیا، لیکن راستے میں اس کی نیت بد ہو گئی. کہنے لگا میں کھانے میں زہر کیوں نہ ملا دوں، میں ان کو کھانا ایسا کھلاؤں کہ یہ دونوں مر جائیں تو 3 ڈھیریاں مجھے مل جائیں.
وہ یہ نیت کر کے گیا اور پیچھے سے ان دونوں نے یہ نیت کر لی کہ وہ جب واپس آئے تو ہم دونوں پکڑ کے اس کو قتل کر دیں گے اور یہ تینوں ڈھیریاں ہم دونوں بانٹ لیں گے۔ دونوں طرف نیتوں کے اندر خرابی تھی۔ وہ جب واپس زہر آلود کھانا لے کے آیا، انہوں نے آتے ہی اس کو پکڑ کے مار ڈالا، بعد میں مزے سے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہی وہ وہیں مر کے ڈھیر ہو گئے۔ تینوں کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں اور سونے کی ڈھیریاں اسی طرح موجود ہیں۔ فمر بہم عیسیٰ علیہ السلام علی تلک الحال، واپسی پر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اوہو یہ تینوں سونے کی ڈھیریاں موجود رہ گئی ہیں، یہ دنیا موجود رہ گئی ہے، اس کے طلب کرنے والوں کا حال دیکھ لیں، اس کے پاس مرے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فقال ہاذہ الدنیا فاحذر، لوگوں یہ ہے دنیا جس کے پیچھے آپ ہلکان ہو رہے ہیں، اس دنیا سے بچ جاؤ، یہ تمہیں مار ڈالے گی اور خود یہی رہ جائے گی۔ اس لیے حضرات محترم، دنیا کو اتنا سا ہی حاصل کریں جتنی اس کی ضرورت ہے، اتنا نہ اکٹھا کرتے جائے کہ یہ وبال بن جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ ہمارے دل، ہمارے ذہن اتنے بیمار ہو چکے ہیں، جیسے کوئی بیمار آدمی کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کو میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں۔ اسی طرح حضرات، جس وقت ہمارے دماغوں میں دنیا سما گئی ہے، ہمیں یہ دین کی باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ اللہ کا دین ہمیں یہ جو ہے اس کے اندر لطف اور مزہ اور لذت نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہمارا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، ٹیسٹ نہیں رہا۔ اس اپنے ٹیسٹ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنا ہوگا، تاکہ ہمارے اندر جو روحانی بیماری آ چکی ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور ہمیں برائیوں کا اور اچھائیوں کی تمیز ہو سکے کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔